محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری. بلند خوانی محمد خلیل الرحمن. نمبر 5. فنون لطیفہ میں خوشنگاری کو فن تعمیر سے سب سے زیادہ مشابہت ہے. الفاظ وہ خشت و گل چوب و آہن ہیں جن سے ادبیات کی عمارت عبارت ہوتی ہے. میر حسن دہلوی کی طرح اطالوی شاعر ایری اوستو نے اپنے دیوان میں عجب گلکار، آئینہ بند، منور اور پرعشرت محلات تیار کیے ہیں. کسی نے اس سے دریافت کیا کہ اے غریب کاشانہ نشین شاعر، یہ ساز و سامان کہاں سے پایا؟ ایری اوستو نے جواب دیا، الفاظ سنگ و خشت سے ارزاں ہیں، لیکن مرزا غالب کے الفاظ لال و جواہر سے بھی گراں ہیں. مرزا غالب اس بات سے خوب واقف ہیں کہ مترادفات کو محض مؤلفان لغت نے طلباء کی سہولت کے لیے وضع کر لیا ہے، ورنہ ایک معنی کے دو الفاظ کسی زبان میں نہیں ہیں. تمام بچے کتنے ہی ہم صورت ہوں، ان کو ایک دوسرے کی عارضی غیر حاضری میں بھی ایک سمجھنا فاش غلطی ہے. مرزا الفاظ کے نازک سے نازک فرق کو خوب جانتے ہیں. وہ ادیبان فرانس کی طرح عقیدے کے پابند اور قائل ہیں. دیوان کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ مرزا نے ایک لفظ کو جہاں تک ہو سکا دوبارہ استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ صاحبان وائل کی طرح یہ نہیں کہ وہ کسی لفظ کی تکرار نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کسی خیال کا اعادہ نہیں کرتے. زبان ارتقاء کی پابند ہے. الفاظ بے جان نہیں بلکہ زندہ ہیں. گو منطق کے قواعد لا تبدیل ہیں، لیکن تصورات بمرور وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور چونکہ تصور کی زبان سے ادا کرنے کا ہی نام لفظ ہے، الفاظ بھی تغیر کا تقاضا رکھتے ہیں. اگر یہ تجدید عہد بعہد نہ ہوتی رہے تو زبان کہنہ اور پارینہ ہو جائے. زبان کی تجدید مذہبی یا تمدنی اصلاح سے آسان نہیں. جس طرح رواج پر غالب آنا مشکل ہے، محاورے کے مٹانا بھی مشکل ہے. بہت سے ادیب اس نقطے سے غافل ہیں کہ خوب سے خوب محاورہ بلحاظ عمر آخر ضعیف ہو کر بے جان ہو جاتا ہے. چنانچہ اردو میں اس وقت بہت سے محاورات ہیں جو حقیقت میں الفاظ اور فقرات کی ممیاں ہیں. مرزا نے اپنے دیوان میں محاورے کی بندش سے اکثر احتراز کیا ہے. تمام دیوان کی مشکل سے مشکل 10 اشعار ایسے ہیں جن میں کوئی محاورہ باندھا ہے. مرزا کی شاعری دلی کی گلیوں یہ لکھنؤ کے کوچوں کی پابند نہیں بلکہ آزاد اردو زبان ہے. جب مرزا نے اپنے فلسفیانہ خیالات کے لیے موزوں الفاظ کی تلاش کی تو اردو کے ذخیرہ الفاظ کو بہت محدود پایا. لیکن قاعدہ ہے کہ جہاں نیا خیال پیدا ہوتا ہے وہاں نیا لفظ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ہر جان اپنا جسم خود ہمراہ لاتی ہے. مرزا کے خیالات نے اپنے اظہار کے لیے خود الفاظ تیار کر لیے ہیں، بلکہ وقت نے مرزا کی مشکل پسند طبیعت کے لیے کام کو زیادہ آسان کر دیا. الفاظ سازی کے فن میں مرزا اجتہاد کامل کا درجہ رکھتے ہیں. چنانچہ یہ الفاظ ملاحظہ ہوں: دام شنیدن، خمار رسوم، آتش خاموش، جوہر اندیشہ، گل بانگ تسلی، شبنمستاں، دریائے میں، پہلو اندیشہ، غرق نمکداں، خانہ زاد زلف، زنجیر رسوائی، جم و خرچ دریا، موج نگاہ، نبض خس، تشنہ فریاد، خلوت ناموس، سید زدہ میں جستہ، خودداری ساحل، شہپر رنگ، موجہ گل، گزرگاہ خیال، برگ ادراک، طالع خاشاک، آئینہ انتظار، خس جواہر، لذت سنگ، گردش رنگ، افشردہ انگور، شہر آرزو، صحرائے دستگاہ، دریا آشنا، محشر خیال، مژگان سوزن، مژگان یتیم، کنگر استغنا، سلک عافیت، معاش جنوں، دام تمنا، دریائے بیتابی، وادی خیال، سیاست درماں، نصیح و نقد دو عالم، طلسم پیچ و تاب، تانۂ نایافت، جنت نگاہ، فردوس گوش، کلبد صورت دیوار، گلستان تسلی، چشم صحرا، شیرازہ مژگاں،
برخوردار بستر، رنگ فروغ، دامان خیال، قلزم خون، غبار وحشت، شرار جستہ، جیب خیال، دعوت مشگان. ان الفاظ کی جدت آشکار اور خوبیاں ظاہر ہیں. بہت سے نکات ضرور قابل بیان ہیں، لیکن ان کی اس تمہید میں گنجائش نہیں. میکل اینجلو کا قول ہے، مجسمہ ساز بت کو مرمر تراش کر نہیں بناتا، بلکہ حقیقت میں بت ابتدا ہی سے سنگ مرمر میں موجود اور جلوہ نمائی کا منتظر اور متقاضی ہوتا ہے. استاد کامل محض پتھر کی عارضی چادر کو علیحدہ کر دیتا ہے. یہی حالت مرزا کے ساختہ الفاظ کی ہے. وہ ساختہ نہیں بلکہ ورجل کی مثال آفریدہ ہیں. غالب نے بعض اوقات قواعد کے خلاف زبان لکھی ہے. اس کے متعلق سید فضل الحسن حسرت اور علی حیدر طباطبائی نے چند مناسب اور معقول اعتراضات کیے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قواعد منطق کا خارجی پہلو ہے اور شاعری منطق سے آزاد ہے. علم القواعد کا کام تقریر اور تحریر میں صحت پیدا کرنا ہے، کلام میں لطافت پیدا کرنا نہیں. اس لیے بعض اوقات شاعر کو اپنے جذبات کے کامل اظہار کے لیے قیود سے آزادی حاصل کرنا ضروری ہے. فنون لطیفہ میں موسیقی یا مصوری کی تحصیل کے لیے علم الاصوات اور علم الالوان کا جاننا لازمی ہے، لیکن گاہ گاہ ایک ایسا آتش نفس مغنی اور معنی قلم مصور پیدا ہوتا ہے جو بلا تعلیم اپنے زمانے کا مجتہد ہوتا ہے. بعینہ ہی کبھی کبھی ایک ایسا پیغمبر سخن دنیا میں آتا ہے جو نظریات اور قواعد زبان سے آزاد اور صرف روح القدس کا ترجمان ہوتا ہے. شیکسپیئر اور غالب کا کام قواعد و زبان کی پابندی نہیں، یہ قواعد زبان کا کام ہے کہ ان کی پابندی کرے یا ان کی خاطر اپنی درسیات میں خاص ضمیمہ جات کا اضافہ کرے.